Please like and subscribe to Islamic channel and hit the bell icon to get all my new videos notification. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اسلامک چینل۔ پیش ہے انوکھی داستان۔ اس کا تو ہم سے زیادہ آپ کو پتا ہوگا کیونکہ وہ آپ سے ہی تو ملنے آیا ہے، مجھ سے نہیں تو وہ یہاں تو نہیں آیا۔ آصف حیرانی سے بولا۔ اسے 2-4 مزید باتیں کرنے کے بعد وہ ایک اور نمبر ملانے لگا۔ صبح صبح ہی ساحل اس کے لیے ناشتہ لے کر آیا تھا اور پھر اسے کمپنی دینے کے لیے اس نے اس کے ساتھ ناشتہ بھی کیا۔ اب وہ واش روم میں تھا، وہ ابھی بھی ناشتہ کر رہی تھی۔ اچانک اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ وہ اپنا موبائل یہیں ٹیبل پہ ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ سوچ رہی تھی کیا کریں، کال اٹینڈ کریں یا پھر کٹ کر دیں۔ اندر سے ساحل کی آواز آئی، کال اوکے کر لو، آفس سے ہی ہوگا، انہیں بتا دو ساحل بس نکل ہی رہا ہے۔ اس نے ساحل کے مشورے پہ چلتے ہوئے اوکے کا بٹن دبایا، یہ دیکھے بنا کہ اسکرین پہ نمبر کس کا ہے۔ وہ مدھم آواز میں بولی، ہیلو۔ دوسری طرف مردانہ آواز گونجی۔ اس آواز کو وہ لاکھوں آوازوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس نے گھبرا کر موبائل دور پھینک دیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ اب وہ ٹی وی پر مووی دیکھ رہی تھی۔ دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریموٹ سائڈ پہ رکھ دیا اور دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازہ کھول کر اس نے سامنے جس انسان کو دیکھا وہ اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے انسان کو دیکھ سکتی تھی مگر اسے نہیں۔ اسے لگا اچانک اس کے پاؤں سے زمین کھسکنے لگی، آسمان اس کے سر پہ گرنے لگا ہے۔ وہ اس کی بوکھلاہٹ پہ مسکرا رہا تھا۔ وہ صدمے سے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ کیسی ہیں محترمہ ایمان صاحبہ؟ وہ شفاقی سے ہنسا جبکہ وہ ابھی بھی صدمے میں تھی۔ ارے بھائی مراقبے سے باہر آؤ، دیکھو مجھے، میں تمہارے بالکل سامنے کھڑا ہوں۔ تمہیں کیا لگا کہ دنیا اتنی بے وقوف ہے جسے تم دونوں آرام سے بے وقوف بنا لو گے؟ عارم چلے جاؤ یہاں سے، میں تم سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ روحان سی ہو کر چلائی جبکہ وہ جانے کی بجائے اندر آ گیا اور اندر آ کر اس نے دروازہ بھی بند کر دیا۔ وہ مزید گھبرائی۔ تمہیں ذلیل ہونے کا بہت شوق ہے۔ جب دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا گیا تھا تو پھر کس حق سے دوبارہ یہاں آئی ہو اور کس رشتے سے آئی ہو؟ وہ چلایا۔ میں تمہیں رشتہ بتانا ضروری نہیں سمجھتی، گیٹ لاسٹ۔ وہ بھی چلائی۔ آج تو میں نہیں جاؤں گا، میں یہ جان کر ہی رہوں گا کہ تمہارا بھیا کے ساتھ کیا رشتہ ہے، کس رشتے سے وہ تمہیں یہاں اس اپارٹمنٹ میں لے کر آیا ہے۔ یہ اپنے بھائی سے پوچھو، میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ میں تمہارے کسی بھی سوال کی جواب دہ نہیں ہوں، سمجھے؟ تم ایسے نہیں مانو گی، لاتوں کے بھوت باتوں سے کہاں مانیں گے؟ وہ اب اس کے بالکل بال پکڑ کر انہیں زور سے کھینچ رہا تھا۔ وہ درد سے کراہ رہی تھی۔ عالم پلیز چلے جاؤ یہاں سے، وہ بے بسی سے چلائی۔ آج میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم موت مانگو گی تو موت بھی تمہیں قبول نہیں کرے گا اور نہ ہی تم جی سکو گی۔ تب تمہیں پتہ چلے گا کیسے مرد کی اولاد سے ٹکر لی ہے تم نے۔ وہ دہاڑا، مرد کی اولاد؟ مرد تم جیسے نہیں ہوتے مسٹر عارم صدیقی، تم تو ایک نمبر کے بے غیرت انسان ہو۔ خدا نے مرد کو اتنی طاقت نہیں دی کہ وہ عورت کا وجود مٹا سکے۔ وہ دانت پیس کر غصے سے بولی جبکہ اس نے غصے سے اسے دھکا دیا اور وہ منہ کے بل فرش پہ گر پڑی۔ آج تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچو گی، اب تمہیں مرنا ہوگا۔ بہت رعایت دے چکا میں تمہیں، اب تمہاری سانسیں روکنی ہی پڑے گی، پھر دیکھتا ہوں تیرا کون سا ہمدرد تجھے بچائے گا۔ اللہ اللہ بچائے گا مجھے تم جیسے ظالم انسان سے جس کے سامنے تمہاری کوئی اوقات نہیں۔ وہ اللہ ہے جس نے مجھے تم سے بدلہ لینے کے لیے واپس تمہارے پاس بھیج دیا۔ پہلے میں تمہیں معاف بھی کر دیتی لیکن اب تمہیں زندگی بھر معاف نہیں کروں گی۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور اس کے بال پکڑ کر اسے سیدھا کیا اور ایک زوردار دھکا دے کر اسے دیوار پہ مار دیا۔ وہ نازک سی لڑکی اتنا بڑا وار کیسے سہ سکتی تھی؟ دیوار کے ٹکڑے لگنے سے وہ بے جان ہو کر گر پڑی۔ اس کے جسم سے خون نکلنے لگا اور ایک پل میں ہی وہ خون میں نہا گئی۔ موت اس کے بالکل قریب تھی۔ وہ اپنی محبت کے ہاتھوں اپنی جان دے رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اس انسان کو دیکھا جس کے چہرے پہ کوئی رحم، کوئی ترس نہیں تھا۔ وہ ظلم کی انتہا تک پہنچ چکا تھا۔ اس کا سر بری طرح گھوم رہا تھا۔ وہ بے یار و مددگار پڑی ہوئی تھی۔
اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی اور میز سے ٹکرا کر گر پڑی۔ شیشے کا جگ ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ وہ شخص شاید اس وار سے بھی مطمئن نہیں تھا، اس لیے وہ آگے بڑھا اور اس بے جان وجود کو ایک بار پھر اٹھایا اور اسے اس بار زمین پہ پٹک دیا گیا۔ وہ کانچ کے ٹکڑے کی طرح بکھر گئی، جیسے وہ ایک ننھی گڑیا ہو۔ وہ اسے اٹھا کر زمین پہ پٹک رہا ہے۔ اس ظالم کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ آج اسے مار کر ہی دم لے گا۔ وہ خون میں لت پت پڑی تھی، جسم کے انگ انگ میں درد اٹھ رہا تھا۔ وہ معصوم پرندے کی طرح شکاری کے سامنے خود کو بے بس مجبور پا رہی تھی۔ اس نے دھندلی آنکھوں سے اس شخص کو اپنے قریب آتے دیکھا جو اس کے بالکل قریب آ کر کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ اس کی شکل تو اچھی طرح نہیں دیکھ پا رہی تھی، مگر جو بات وہ کہہ رہا تھا وہ اس نے اچھی طرح سن لی تھی۔ اس زندگی میں تمہیں کبھی جیتنے نہیں دوں گا ایمان علی۔ اس نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے نرم گالوں پہ رکھا۔ درد کی شدید لہر اس کے جسم سے ٹکرانے لگی اور ایک کے بعد ایک دیگر وہ اس کے چہرے پہ تھپڑ برساتا رہا۔ وہ نازک وجود کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے بھاری جسم کے آگے اس کا ننھا وجود کس کام کا تھا؟ عورت چاہے کتنی بھی بہادر کیوں نہ ہو، کتنی ہی نڈر کیوں نہ ہو، لیکن وہ مرد سے کبھی نہیں جیت سکتی۔ یہی سچ برسوں پہلے بھی رہا ہے اور یہی سچ ہمیشہ رہے گا۔ عورت نہ تو کبھی مرد کے سامنے جیتی ہے اور نہ کبھی جیت پائے گی۔ اس نے اپنے بھاری ہاتھ ذرا آگے بڑھائے۔ اب وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا رہا تھا۔ اس کی سانسیں بند ہونے لگی، دماغ کی رگیں پھٹنے لگی تھی۔ وہ کسی بھی پل مر سکتی تھی، ختم ہو سکتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش بھی نہیں کر رہی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنی زندگی کسے عزیز نہیں ہوتی؟ جانور سے لے کر پرندے، انسان، سبھی اپنی زندگی بچانے کے لیے آخری حد تک جاتے ہیں۔ بس کچھ ہی لمحوں میں ایمان علی کا وجود ختم ہو جاتا، اس کی روح پرواز کر جاتی، وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی، بس پھر سب کچھ ختم ہو جاتا۔ اچانک اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور اس کے چہرے پہ اطمینان آ گیا۔ وہ جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی گردن لٹک گئی تھی۔ وہ بے جان ہو چکی تھی، وہ ختم ہو چکی تھی، سب ختم ہو چکا تھا۔ پھر وہ کسی سے فون پہ بات کرنے لگا۔ اس نے اپنے بے جان وجود کو ذرا حرکت دی، اس کے ہاتھ ہلنے لگے۔ مطلب وہ زندہ تھی، وہ مری نہیں تھی، ابھی وہ زندہ تھی۔ خون سے لت پت ہاتھوں کے سہارے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ گر پڑی۔ اس میں اتنی طاقت کہاں تھی کہ وہ کھڑی ہو پاتی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک بار پھر وہ اپنے بھاری وجود کو سنبھالتی کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ فون پہ مصروف تھا، اس کا منہ دوسری طرف تھا، شاید وہ اس طرف سے مطمئن ہو چکا تھا۔ اس بار وہ درد کی شدید لہر کے باوجود ہمت کر کے کھڑی ہو گئی۔ کھڑے ہونے کے بعد بھی وہ لڑکھڑا رہی تھی۔ سب سے پہلا خیال اس کے دل میں یہی آیا، ساحل کو فون کرے۔ موبائل اس کا کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ وہ بنا کوئی آواز پیدا کیے چپکے سے مڑی اور کمرے کی طرف جانے لگی۔ وہ اسے دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ موبائل پھینک کر اسے پکڑنے کے لیے اس کی طرف لپکا، مگر وہ کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ اس نے دروازہ اچھی طرح بند کر دیا۔ وہ دروازے کو بری طرح پیٹ رہا تھا۔ وہ کسی بھی پل دروازہ کھول کر اندر آ سکتا تھا۔ اس کے لیے دروازہ توڑنا کوئی مشکل بات نہیں تھی، لیکن اس کے آنے سے پہلے وہ ساحل کو فون کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ تیزی سے موبائل اٹھا کر نمبر ملانے لگی۔ اس کے ہاتھ لڑکھڑانے لگے، دروازہ زور سے بجایا جا رہا تھا، اب شاید اسے دھکے مار کر توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ساحل اس وقت ایک بہت ہی ضروری میٹنگ میں تھا، اس کی ساری توجہ میٹنگ پہ تھی۔ اچانک اس کے موبائل پہ کسی کی کال آنے لگی۔ موبائل اس نے سائلنٹ پہ لگا رکھا تھا، لیکن چونکہ وہ سامنے ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا اس لیے وہ دیکھ سکا۔ اس نے ایک سرسری نگاہ موبائل پہ ڈالی۔ کسی اور کا نمبر ہوتا تو شاید وہ نظر انداز کر دیتا، لیکن ایمان کا نمبر دیکھ کر وہ نظر انداز نہیں کر سکا۔ وہ اس کے کال کرنے پر حیران بھی تھا اور اس نے ایمان کو بتایا بھی تھا کہ وہ ایک خاص میٹنگ میں ہے، شاید کوئی ضروری بات ہوگی۔ وہ معذرت چاہتا ہوا سائڈ پہ آ گیا اور موبائل کان پہ لگا دی۔ دوسری طرف سے ایمان کی روتی ہوئی آواز آئی، ساحل آپ کہاں ہو؟ میں آفس میں ہوں ایمان، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بےتابی سے بولا، نہیں کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ جلدی گھر آ جاؤ پلیز ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی، لیکن ایمان
اچانک اسے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور فون کٹ گیا۔ اس کا دل بری طرح کانپنے لگا۔ وہ ہر ضروری میٹنگ کینسل کرتا ہوا بھاگتے ہوئے گاڑی تک پہنچا اور فل سپیڈ سے گاڑی چلانے لگا۔ دل میں کئی طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ وہ گاڑی اتنی تیز چلا رہا تھا، کئی بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ آدھے گھنٹے کا سفر وہ 15 منٹ میں طے کر کے اپارٹمنٹ تک پہنچا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے دروازے پہ دستک دیا، گھنٹی بجائی، کوئی نہیں آیا تو مجبوراً اسے دروازہ توڑنا ہی پڑا۔ دروازہ توڑ کر وہ جو ہی اندر داخل ہوا، اندر ساری چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ وہ حیرت سے چیزیں دیکھتا ہوا اس کمرے تک گیا جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے جو منظر دیکھا، اس کے سر پہ آسمان گر گیا۔ وہ ایک شوق کی کیفیت سے اندر کے منظر کو دیکھ رہا تھا، اچانک جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو کر رہ گئی ہو۔ اس نے آنکھوں کو بڑا کر کے سمجھنے کی کوشش کی۔ ایمان بے سدھ فرش پہ پڑی تھی، اس کے سر سے خون نکل رہا تھا اور اس کے پاس جھکا عارم اس کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ وہ بے یقینی سی کیفیت میں یہ سب دیکھتا رہا اور 2 سیکنڈ سے بھی کم وقفے میں وہ عارم کے سر پر پہنچ گیا اور اس کا بازو پکڑ کر غصے سے اسے کھینچنے لگا۔ وہ اسے ایک پل یہاں دیکھ کر حیران تو ضرور ہوا، مگر اس نے گلا دبانا نہیں چھوڑا۔ وہ ویسے ہی استعال میں اس کا گلا دبا رہا تھا اور بڑی بری طرح سے الجھی ہوئی اس کی ضد میں تھی۔ اس نے کھینچ کر عارم کو ایمان سے الگ کیا اور اپنے برابر کھڑا کر کے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گالوں پہ رسید کر دیا۔ وہ اس تھپڑ کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے حیران تھا اور آنکھیں غصے سے لال ہو چکی تھی، مگر وہ شاید ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے شکار کی طرف لپکا اور اس کا گلا دبوچ لیا۔ وہ اس لڑکی کو کسی بھی حال میں ختم کرنا چاہتا تھا۔ ساحل نے ایک بار پھر اسے کھینچ کر ایک تھپڑ مارا اور اس بار وہ لڑکھڑا کر گر پڑا اور ناک سے خون صاف کرتے ہوئے بڑی نفرت بھری نگاہ سے ساحل کو دیکھنے لگا۔ ہاؤ ڈے یو! آپ مجھے تھپڑ کیسے مار سکتے ہیں، وہ بھی اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے؟ وہ غصے سے چلا کر بولا۔ تھپڑ؟ میں تمہارا خون بھی کر سکتا ہوں، سمجھے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ بھی غصے سے بولا، مگر عارم کی طرح چلا نہیں رہا تھا۔ اسے جواب دے کر وہ ایمان کی طرف جھکا اور اس کا نبض چیک کرنے لگا۔ وہ ابھی زندہ تھی، اس کی گردن پہ سرخ نشان تھے، بال الجھے ہوئے تھے۔ وہ اس کے گال تھپ تھپا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ عارم بدحواس ہو کر اسے یہ سب کرتا ہوا دیکھنے لگا۔ آئی ول کل دس گرل! وہ ایک بار پھر اٹھا اور اس لڑکی کی طرف بڑھا، لیکن ساحل اس کے بیچ میں آ گیا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے ایک دھکا دے دیا۔ میں نے تم سے کہا نا، نکل جاؤ یہاں سے! سنا نہیں تم نے؟ ساحل نے چلا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا، مگر وہ دروازے کی طرف نہیں، اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو آہستہ سے حرکت کرنے لگی تھی۔ شاید اس کی سانسیں کچھ بحال ہونے لگی تھی۔ ساحل ایک بار پھر اس پہ جھک کر اسے جھنجھوڑنے لگا اور وہ اپنی ناک سے خون صاف کرتا ہوا ساحل اور اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ دونوں کا خون کر دیتا۔ پانی! ایمان کے ہونٹ کانپنے لگے اور اس نے کانپتے ہونٹوں سے پانی مانگا۔ وہ ایک جھٹکے سے پانی لانے کے لیے باہر کی طرف بڑھا، لیکن اچانک اس نے قدموں کو بریک لگا اور عارم کی طرف دیکھا۔ اب اگر تم نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری جان لینے سے بھی گریز نہیں کروں گا، کہہ کر وہ پانی لینے چلا گیا اور آدھے منٹ میں بھی کم وقت لگا۔ وہ پانی لے کر آیا اور اس لڑکی کے بازو کے سہارے اسے اٹھا کر پانی پلانے لگا۔ فرینڈس، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور یہ اسٹوری آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ آگے بھی یہ اسٹوری جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور جو میرے چینل پر نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ایزیلی آپ کو مل جائے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔